बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक और ताज़ा तरीन वीडियो के साथ, तबसरे और ख़बरों के साथ हाज़िर है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नया चैनल है लेकिन आपको क्रेडिबल कंटेंट इसमें मिलेगा। बहुत से लोग सवाल करते हैं जी आपकी वीडियोस के व्यूज़ क्यों कम आते हैं, तो जाहिर है दिन ब दिन व्यूज़ भी बढ़ेंगे आपका तावन अगर जारी रहा तो। बहरहाल अपने असल मौजू की जानिब आते हैं जनाब। मौजू ये है कि जनाब खदीजा शाह, जिसको मास्टर माइंड कहा जा रहा है, उसको निशाने इबरत बनाया जाएगा, ये है सवाल। और दूसरा ये है कि जनाब हुकूमत ने 600 अफराद का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और दीगर अहम रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। और मेरा ख्याल है इसी से आगाज़ कर लेते हैं। खदीजा शाह की कहानी थोड़ी लंबी है कि वो इस वक्त किस हाल में हैं, क्या उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, उन्हें कोई VIP ट्रीटमेंट दी जा रही है या आम कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है, इस पर बात होगी। अंदर की एक दो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उस दिन मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि औरिया मकबूल जान का लैपटॉप जो है वो और उनके मोबाइल से कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। तो 2-3 अहबाब ने मुझे ईमेल करके मुझसे सवाल किया कि जनाब आपने वो खबर फिर बताई नहीं कि उस लैपटॉप में और उनके मोबाइल में क्या था। तो वो मेरा ख्याल है नहीं बताने वाली ख़बर भी नहीं है। बस इतना आप समझ लें कि कुछ अच्छा कंटेंट नहीं था, यानी अच्छी मतलब कुछ ऐसी वीडियोस थी, क्लिप्स थी जो कि मेरा ख्याल है उन जैसे इस्लाम पसंद, कम अज़ कम वो अपने आप को ये कहते हैं दीनदार बज़ाहिर, और एक ऐसी उम्र के एक ऐसे हिस्से में यकीनन जो नाना दादा हैं उनके मोबाइल में या उनके लैपटॉप में इस तरह की चीज़ें नहीं होने चाहिए थी। मेरा ख्याल है मेरे थोड़े कहे को आप ज़्यादा समझें। तो जनाब 600 अफराद के नाम जो है वो नो फ्लाई लिस्ट जिसे कहते हैं, वैसे बेसिकली उसका नाम है PNIL, प्रोविंशियल एंड नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट। ये FIA तरतीब देती है उन अफराद के ख़िलाफ़ ताकि वो मुल्क से फ़रार ना हो जाएं जिनके ऊपर कोई मुकदमे बन रहे हैं या वो पुलिस को या हसास अदारों को या कानून नाफिज करने वाले अदारों को मतलूब होते हैं। ये तो इसका बैकग्राउंड है। ये ECL नहीं है, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट नहीं है। यानी अगर वो ये लोग अदालत में जाएं तो अदालत इनको बाहर जाने की इजाज़त भी दे सकती है। लेकिन एक जियो टेलीविज़न पर एक रिपोर्ट के मुताबिक कि जनाब FIA ने यह दावा किया है कि चंद दिनों से बहुत से अफराद जिनका ताल्लुक PTI से है वो बैरून मुल्क फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। एक खातून भी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो भी कैनेडियन नेशनल है। एक तो PTI वाले जनाब वट्टा परत होते, कोई कैनेडियन नेशनल, कोई अमेरिकन नेशनल, कोई UK, कोई मतलब यूरोपियन नेशनल, ये डुअल नेशनलिटी के मज़े भी लेते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। पाकिस्तान का दर्द भी इन्हें पाकिस्तानियों से शायद ज़्यादा है और ये इमरान खान को चंदे भी देते हैं। अब चंदे से बात याद आई कि जनाब $5,34,000 9 मई के वाक़यात के बाद जनाब इमरान खान और उनकी जमात को बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उनको ये चंदा दिया। $5,34,000 की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ये 3-4 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ और ये भी डॉक्यूमेंटेड है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। तो बात हो रही थी जनाब ये 600 अफराद जो हैं इनको नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, एयरपोर्ट पर इनको रोक दिया जाता है। इनमें जो इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो लोग इसमें शामिल हैं उनमें जनाब इमरान खान के चहेते नंबर 1 मुराद सईद, मलिका बुखारी जो साबिक़ MNA हैं, मुराद सईद आप जानते हैं साबिक़ वहाँ के वज़ीर हैं, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, कासिम सूरी, असद कैसर, यास्मीन राशिद,
میاں اسلم اقبال. اور میاں اسلم اقبال آپ کو پتہ ہے کہ وہ لاہور میں وزیر قانون تھے یا ایک سابق صوبائی وزیر ہیں، لیکن خود کو بڑا دبنگ سمجھتے ہیں، اور ویسے بھی سننے میں یہ آیا ہے کہ لاہور میں ان کا بڑا ٹہکا تھا، اب شاید نہیں ہوگا. تو یہ افراد جو ہیں ملک سے باہر نہیں جا سکتے یا فرار نہیں ہو سکتے، یا ان کا راستہ فرار کا راستہ روکا گیا ہے. اب آتے ہیں خدیجہ شاہ کی جانب. یہ ویڈیو ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ دیکھیے کہ ایک جانب ان کی وہ کتنی ماڈرن قسم کی تصاویر ہیں، اور دوسری جانب اس دن ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی دکھائی دی. اور تسبیح تو ویسے بھی ایک ہال مارک ہے پی ٹی آئی کا. پہلے وہ گلے کا پٹا تھا، پھر وہ ریبین کے کالے چشمے تھے. مطلب جو عمران خان جو چیزیں استعمال کرتے تھے، وہ پشاوری چپل جس کو کپتان چپل کا نام دیا گیا، اسی طرح مطلب وہ پھر ان کے جو ایک زمانہ تھا جو جس طرح کا چشمہ عمران خان پہنتے تھے اسی طرح کا چشمہ باقی رہنما پہنتے تھے. پھر جب عمران خان گلے میں وہ پٹا یا دوپٹہ لیتے تھے تو باقیوں نے بھی وہ شروع کر دیا. جب عمران خان کے ہاتھ میں تسبیح آئی تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے وزراء اور باقی جو ان کے رہنما ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی تسبیح آ گئی. تو صورتحال یہ ہے کہ جناب خدیجہ شاہ کو تو ریمانڈ پر بھیج دیا گیا، جوڈیشل ریمانڈ پر. اس دوران ان کی شناخت پریڈ ہوگی اور اس کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں انہیں پیش کیا جائے گا. پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جناب اگر ان کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا جا رہا ہے تو کیا ان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت اسی طرح مقدمہ چلے گا؟ کیا ان کو بھی فوج کے حوالے اسی طرح کیا جائے گا جس طرح آج 16 افراد کو کیا گیا ہے جو کہ حملے میں ملوث ہیں یا مبینہ طور پر جن پر الزام ہے، یا مبینہ طور پر ملوث ہیں جن کے خلاف ثبوت موجود ہیں؟ عدالت نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں، لہٰذا انہوں نے عدالت نے فوج کے حوالے کر دیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خدیجہ شاہ، حالانکہ بڑا دباؤ ہے کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ آرمی بیک گراؤنڈ، سابق آرمی چیف کی نواسی ہو. ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہری پور ہمارا ایک ڈسٹرکٹ ہے، بلکہ ایک شہر بھی ہے، اور ہری پور میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 1994-95 میں، تو آفتاب شیرپاؤ وزیر اعلیٰ تھے. اس دوران ہری پور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا ہری پور بازار میں. تو جب وہ وہاں کے جو اس وقت کے جو ڈی سی تھے، انہوں نے پھر جب یہ فیصلہ ہوا تو انہوں نے جو سیاسی ہوتے ہیں نا، جس طرح وزراء یا وزیر اعلیٰ وغیرہ، وہ ڈی سی صاحب نے یہ کہا کہ جناب میں ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ میں نے دباؤ برداشت نہیں کرنا، پھر میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون بااثر ہے اور کون کمزور ہے، پھر آپریشن سب کے خلاف ہوگا. انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل گو ہیڈ، تجاوزات کے خلاف آپریشن کریں آپ. تو وہ جو ڈی سی صاحب تھے انہوں نے سب سے پہلے ہری پور میں پیپلز پارٹی کے بڑے سرکردہ ایک مقامی رہنما تھے، یعنی جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے قید کی سہولتیں برداشت کی، بڑی تکلیفیں برداشت کی، بہت زیادہ. ان پر بم دھماکوں، قتل، پتہ نہیں کون سے مقدمہ ایسا تھا جو ان پر دہشت گردی کا درج نہیں ہوا یا جس میں وہ گرفتار نہیں رہے. ان کا نام ہے حاجی طاہر قریشی. اور ان ڈی سی صاحب نے رب نواز، اب میرے ذہن میں نام آ گیا، رب نواز ڈی سی نے سب سے پہلے جو دکان گرائی جو کہ تجاوز کر چکی تھی سڑک پر، وہ ان کے بھائی طاہر قریشی کے بھائی حاجی یونس قریشی کی دکان گرائی. اور اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت طاہر قریشی کے بھائی کی دکان اگر گرا دی گئی ہے تو ہم کون ہیں، پھر انہوں نے اپنی جو جتنی جگہ تجاوز کی ہوئی تو خود گرانا شروع کر دی. یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب فوج نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے، تو پھر اگر کمزور کے لیے قانون ہے فوج کا یا آرمی ایکٹ ہے تو پھر طاقتور کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور یہی پیغام دیا گیا. حالانکہ بڑا دباؤ تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ خدیجہ شاہ کو اس طرح گرفتار کیا جائے گا، ان کے ہسبینڈ کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے گھر چھاپے مارے جائیں گے. ان کے نانا کے گھر جو کہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ مرحوم، ان کے گھر چھاپا مارا گیا. تو یہ اب گرفتار تو وہ ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد ظاہر ہے ان کو پیاس بھی لگی، انہوں نے منرل واٹر مانگا، انہیں گاڑی میں پریزن وین میں انہیں گرمی بھی لگی.
اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح نقاب اوڑھ کے عدالت میں انہیں پیش کیا گیا ایک عام ملزم یا ملزمہ کی طرح. پھر اس کے بعد ان کو جیل بھجوا دیا گیا. جیل میں ان کی شناخت پریڈ ہوگی. شناخت پریڈ کے بعد پھر عدالت میں کہ وہ آئیں گی. عدالت پھر ان کا جسمانی ریمانڈ دے سکتی ہے یا ان کے خلاف شواہد جو ہیں ان کی حوالگی کا مطالبہ بھی پاک فوج کر سکتی ہے. پاک فوج کے کمانڈنگ آفیسر جس طرح انہوں نے آج کیا ہے. تو یوں خدیجہ شاہ کو نشان عبرت اس لحاظ سے کہ لوگوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ جناب قانون سب کے لیے برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ آرمی بیک گراؤنڈ رکھنے والی خاتون کو معاف کر دیا جائے گا یا اس کے ساتھ کوئی نرم رویہ یا برتاؤ کیا جائے گا، اور جو عام لوگ ہیں جنہیں ہم ماتڑ کہتے ہیں میری طرح، ان کے خلاف زبردست کارروائی ہوگی. ایسا نہیں ہے. ہاں، جس طرح ان کو ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے، جس طرح ان کے خلاف ویڈیوز اور آڈیو ثبوت سامنے آ چکے ہیں، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ، ان کے سوشل میڈیا، واٹس ایپ کالز وغیرہ وغیرہ ثبوت موجود ہیں، اس کے باوجود اگر ان پر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دال میں کچھ کالا ہے. پھر یہاں ایک مرتبہ پھر سابق آرمی چیف کے لیے یا ان کی اولاد یا ان کی اولاد کی اولاد کے لیے فوج کے اندر ہمدردی جاگ اٹھی ہے. یقیناً اس وقت فوج کی اعلیٰ قیادت پر دباؤ ہوگا، اپنے افسران کا بھی ہوگا کہ جناب اس کو جانے دیں، لیکن بات یہ ہے کہ قانون پھر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میرے لیے اور کسی کے لیے اور. جس طرح اب تک قانون کی دسترس سے عمران خان، اب کتنے مہینے ہو گئے ہیں، تقریباً 12 13 14 مہینے ہونے والے ہیں، عمران خان قانون کی دسترس سے باہر ہیں. ان کو سہولت مل رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ فوجی عدالتیں بنائی گئی ہیں یا آرمی ایکٹ کے تحت ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. تو خدیجہ شاہ کے ساتھ اس وقت تک رات کے 9 بجے 25 مئی رات 9 بجے تک ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو کہ جیل میں عام قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. کوئی اے سی نہیں، کوئی اسپیشل فیسلٹی نہیں، وہی جو عام لوگوں کے پاس ہے. ہاں، این ممکن ہے ان کو B کلاس دی گئی ہو کیونکہ وہ ایک ایجوکیٹڈ لیڈی ہیں، اور اگر آپ گریجویٹ ہیں اور اس طرح اچھے خاندان سے ہیں، مطلب تعلیم یافتہ ہیں، تو آپ کو B کلاس دینا آپ کا مطلب آپ کا حق ہے. لیکن پھر آگے حکومت کی مرضی ہے وہ آپ کو دے یا نہ دے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.